غلام پہ وہ مر مٹی ہے۔ اگر اس نے گناہ کرنا ہی تھا کسی بڑے کو دیکھتی۔ یہ خبر زلیخا تک پہنچ گئی کسی ذریعے سے کہ عورتیں آپس میں چہمگویاں کر رہی ہیں اور زلیخا کو برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی سے گناہ کرانا ہی تھا تو کسی بڑے سے کراتی، عہدے اور منصب والے سے، غلام سے کو دل دے بیٹھی ہے، اور گناہ کا تقاضا جو اس نے پورا کرنا چاہا وہ غلام سے۔ جب یہ بات زلیخا تک پہنچی تو زلیخا کو برا لگا۔ اس نے کہا اچھا، ایک دن کسی کے ذریعے سے اس نے ان عورتوں کو جن کے بابت اس کو معلوم ہوا کہ وہ میرے خلاف یہ زہر اگل رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، سب کو دعوت دے ڈالی، آؤ تمہارا کھانے کی دعوت ہے۔ وقت مقررہ اور جس دن کا تعین تھا اس دن اس نے مسندیں بچھا دیں اور تکیے لگا دیے، اور عورتیں جب پیش ہو گئیں تو اس نے کھانا کھلایا، فروٹ دیے، اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری بھی دے دی۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام جو دوسرے جگہ یا دوسرے مکان یا کمرے میں تھے اس کو بلایا کہ آ جاؤ، اور یوسف علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس غرض سے بلا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت عورتیں ہاتھوں میں چھریاں لیے اور کسی پھل کو کاٹنے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اتنی زیادہ تھا، عورتوں کا خیال یوسف علیہ السلام کی جانب اور نگاہ یوسف علیہ السلام کی جانب اٹھ گئی۔ یہ ایسی حواس باختہ ہوئیں کہ ہاتھوں میں چھری ہے اور پھل کاٹ رہی ہیں، اس جانب خیال ہی نہیں گیا۔ پھل کو کاٹتے کاٹتے ہاتھوں اور انگلیوں کو کاٹ ڈالا، ایسی پاگل ہو گئیں حسن کو دیکھ کر۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعتاً کوئی بزرگ لگتا ہے، کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ تو اس نے ڈھٹائی سے کہا، اس زلیخا نے بے شرمی و بے لحاظی کو کے ساتھ کہا، حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے کہ جس پر میں دیوانہ ہو گئی تھی، ذرا اپنا حشر تو دیکھو۔ اپنا حشر دیکھا تو انگلیاں کٹ چکی تھیں۔ بے حیا عورتوں نے پھر کہا آپس میں، اور یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں کہنے لگیں کہ یوسف یہ تیری محسنہ ہے، تو اس کا کھایا ہے، تو نے اس کا پیا ہے، تو ہی اس کے گھر میں رہا ہے، تیری محسنہ ہے، بات مان لے تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر کہا اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس معاملے میں اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے گناہ نہیں کرے گا تو میں اس کو ذلیل کر کے، خوار کر کے میں اس کو قید میں ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے جیل پسند ہے، گناہ پسند نہیں ہے۔ جیل پسند ہے، اگر یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتی ہے، مجھے جیل پسند ہے، اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ بالآخر چرچا جو بڑھ گیا، پھر مشیروں نے، اس وزیر داخلہ نے یہی مناسب سمجھا کہ ابھی حالات کنٹرول میں ہیں، بات محل تک پہنچی ہے، اس کا چرچا اگر کہیں اور جا پہنچا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے کا جو اس کی بیوی کا معاملہ تھا، تو اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو پھر خرابی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کو منظرنامے سے غائب کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل پسند کی ہے، مشقت برداشت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کیا۔ بس میرے اور آپ کے لیے یہی درس ہے۔ جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے جن کی ترجمہ تشریح کروں گا اس میں یہی ہے کہ بندہ اپنے وجود پر مشقت برداشت کر لے، اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہ کرے۔ بس یہ تکلیف آتی ہے تو اس کو برداشت کر لے، اللہ کی نافرمانی کسی حالت میں نہ کرے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، کہا اس شہر کی عورتوں نے، اس محل کی عورتوں نے، ان وزیروں کی بیویوں نے آپس میں کہا، امرأۃ العزیز، کہ عزیز مصر کی عورت کو دیکھو کہ تراود فتاہا عن نفسہ، غلام کو، گھر کے غلام پر عاشق ہو چکی ہے، دل
دل دے بیٹھی ہے اور اس کو گناہ کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، دل دے بیٹھی ہے، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو تو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنا تھا تو باہر کے کسی بڑے آدمی سے تو کرتی، غلام سے۔ فلما سمعت بمکرہن، جس وقت عزیز مصر کی بیوی زلیخا تک یہ بات پہنچی کہ لوگوں کے ہاں، عورتوں کے ہاں تو چہمگویاں ہو رہی ہیں، تو ارسلت الیہن، ایک نوکرانی ایک بندے کو بھیجا، جاؤ ان کو کہو کہ تمہاری دعوت ہے، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت۔ جب وقت مقرر ہو گیا تو ان کی آمد سے پہلے اعتدت لہن متکئا، ان کے لیے مسندیں بچھائیں، تکیے بچھا دیے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، پھل دے دیا۔ وقالت اخرج علیہن، ادھر یوسف علیہ السلام سے آواز سے کہا یوسف ادھر آؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا تو اس کو بہت بڑا سمجھا، پاگل ہو گئیں۔ وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وقلن حاشا للہ، ایسے کہنے لگے ہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں کوئی بزرگ فرشتہ نظرتا ہے، لگتا ہے۔ قالت، بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگی، بے حیائی و بے شرمی سے کہنے لگی، فذالکن الذی لمتننی فی، یہ یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ چھوکرے پہ عاشق ہو گئی ہے، غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، نوکر پہ عاشق ہو گئی ہے، یہی ہے، تم اپنا حشر تو دیکھو۔ وَلَقَدْ راوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، البتہ میں نے اس کو بہکایا ہے، میرے جی نے اس کو بہکایا اور پھسلایا ہے، بہکایا ہے، گناہ کی دعوت دے ڈالی ہے، دشمن بھی تعریفیں کریں کمال تو کر سب تب ہے۔ فاستعصم، میں اس کو بہلاتی رہی، پھسلاتی رہی، مبتلائے گناہ کرتی رہی، فاستعصم، یہ بچتا رہا۔ ہاں، اس عورت نے بھی حضرت کے پاک دامنی کی گواہی دی۔ آگے تڑی دھمکی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر میرے کہے کو اس نے منہ موڑا، نہ مانا، میرا کہا نہ مانا، تو لَيُسْجَنَنَّ، تو البتہ ضرور بے ضرور اس کو قید میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور میں ذلیل و رسوا کر دوں گی، بدنام کر دوں گی۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس بے شرم و بے حیا عورت کی بات سنی تو کیا فرمایا؟ قال، کہنے لگے، ربی، اے میرا رب، رب السجن، اے جیل کے رب، احب الیہ، اے ربی، اے رب، جیل جو ہے احب الیہ، مجھے پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس سے جس کی دعوت مجھے دے رہی ہے، گناہ کی دعوت مجھے دے رہی ہے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، جیل مجھے پسند ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں جیل کو پسند نہیں کیا تھا حضرت نے، جیل کو پسند نہیں کیا، گناہ کو نہ پسند کیا تھا، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں جو جیل آ گئی نا حضرت پر، بعض حضرت نے کہا کہ جیل اسی وجہ سے بھی آئی، حضرت نے فرمایا میں جیل کو پسند کرتا ہوں۔ یہاں یہ کہتے اللہ میں گناہ کو ناپسند کرتا ہوں، جیل کا تذکرہ بھی نہ کرتے، تو دعا کرتے ہوئے یا الفاظ زبان سے استعمال کرتے ہوئے بہت لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، وہ بات بندہ جو کہہ دیتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت کہہ دیتے، یہ فرمایا کہ مجھے جیل پسند ہے، تو جیل میں ڈالے گئے، اور گناہ کو ناپسند کیا تو گناہ سے بچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ صبر مانگ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا صبر کیوں مانگ رہے ہو؟ صبر کے مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ مصیبت آ جائے پھر مجھے صبر آ جائے، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، صبر کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ تو پھر بلا رہے ہو نا کہ مصیبت آئے مجھے صبر ہو جائے، نا اللہ مجھے عافیت نصیب فرما۔ ہاں، اور ایک صحابی نے عرض کیا حضرت مجھے کچھ تلقین کر دیے،
اور میں عافیت کی دعا اللہ سے مانگا کرو۔ تو بعض دفعہ بندہ دعا مانگتا ہے یا بولتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر تو نے میری دستگیری و مدد نہ فرمائی تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور اگر میں گناہ میں مبتلا ہو گیا تو میں بے انصاف لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ تو یہ نبوت کے شان کے منافی نہیں ہے، یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، کسر نفسی ہے۔ نبی گناہ میں مبتلا کہاں ہو سکتا ہے، اور اللہ تو مکمل نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، عورتوں کے مکر سے اللہ نے حضرت کی حفاظت فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، جب نشانیاں ظاہر ہو گئیں کہ عورت ہی بدکارہ ہے، عورت ہی گناہ میں مبتلا کرنے کی جستجو اور جسارت کر رہی تھی، حضرت پاک دامن رہے ہیں، انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت کو ایک مدت تک قید میں مبتلا کر دیا، جیل میں۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل و خلاصہ یہی ہے، یوسف علیہ السلام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ آج کی گفتگو کے اندر جو بیان ہوا ہے کہ حضرت نے اپنے وجود پہ مشقت کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے لیے ایک پل بھی رہنا گوارا اور برداشت نہیں کیا۔ آج بھی یہی ہے کہ اپنے نفس پہ جو گناہوں کے دبانے پہ مشقت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ گناہ چھوڑ دے بندہ، نفس کی نہ مانے، اللہ کی مان لے، نفس کو مشقت پہ برداشت، نفس کی جو اوپر جو گناہوں کے تقاضے کو دبانے پہ جو مشقت ہے اس کو برداشت کر لے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضی کو برداشت نہ کرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔